ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پرائم منسٹر عمران خان اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت پرائم منسٹر ثابت ہوئے ہیں کہ ان کے مقابلے پہ نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی ادارہ ان کو پریشان کرتا ہے، نہ ان کا کسی ادارے کے ساتھ خود ٹکراؤ ہے، نہ کسی ادارے کا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہے. وہ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں عمران خان صاحب کے ان کے مقابلے میں اپوزیشن کے بڑے بڑے اسٹال وارٹس جو ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے. نواز شریف صاحب جو اپوزیشن کے سب سے بڑے اسٹال وارٹ ہیں وہ منظرنامے سے غائب ہے. وہ لنڈن بیٹھے ہوئے ان کی کوئی اکا دکا تصویر آ جاتی ہے. شہباز شریف، اگر آپ اوبیسلی نواز شریف کے مقابلے کے لیڈر تو نہیں ہے عمران خان کو سے اگر موازنہ کریں، لیکن وہ بھی غائب ہے. اگر وہ نظر بھی آتے ہیں، آج آپ کو نظر آئے بلاول بھٹو کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے، تو ماسک پہنا ہوتا ہے اوبیسلی. جو حالات چل رہے ہیں وہ خود بھی بیمار ہے، اللہ کو صحت دے. اور اس کے علاوہ بھی وہ پاور، وہ تمراخ نہیں ہے جو کہ ایک اپوزیشن لیڈر میں ہونا چاہیے. بلاول بھٹو اکیلے ایک ہیں، ان کو بہت سے لوگ بہت سیریس لیتے ہیں، بہت سے لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے ان کی ایج کی وجہ سے. زرداری صاحب اگر آپ کہیں کہ وہ ایک ہیوی اپوزیشن لیڈر تھے، وہ بھی نظر نہیں آتے، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے. تو عمران خان صاحب اتنے خوش قسمت پرائم منسٹر ہیں کہ ان کو کہیں سے کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی ان کی کرسی نہیں گھسیٹ رہا. وہ جو چاہے ڈیسیژن کریں. انہوں نے پنجاب میں اتنا بڑا ڈیسیژن کیا، اگر یہ نواز شریف نے زرداری نے کیا ہوتا تو ایک ہفتہ نہ نکلتے یہاں پہ جو ڈیسیژن یہاں پہ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر. لیکن کیونکہ سب ایک پیج پہ ہیں، پرائم منسٹر کو تقویت مل رہی ہے، پرائم منسٹر کو پاور، پرائم منسٹر کے پاس پاور ہے، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سارے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سارے، یا پرائم منسٹر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آئدر وے. تو پرائم منسٹر کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر 2 سال گزر جائیں اور ریلیف نہ ملے عوام کو، اس کے بعد اگر 2 سال گزر جائیں اور لوگ پھر بھی آٹے کو ترس رہے ہوں، چینی کو ترس رہے ہوں، سستے پیٹرول کو ترس رہے ہوں، سستی ادویات کو ترس رہے ہوں، تو پھر تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے اوپر، ان کی گورننس کے اوپر، ان کی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر. ہم نے اس سے پہلے دیکھا نواز شریف اور زرداری صاحبان کے دور تھے، ان کو بڑے بڑے ٹف اپنے آپ سے مقابلے کرنے پڑے. میمو گیٹ سکینڈل، ان کو اور بڑے لوگوں سے انہوں نے ٹکریں ماری، اداروں سے انہوں نے ٹکریں ماری، اداروں نے ان کے ساتھ بہت کچھ کیا. جو کچھ بھی ہے وہ ان چیزوں کو سلجھاتے رہے. اس کے باوجود ان کے دور میں آج کے دور کے مقابلے میں اکانومی کے حالات بالکل مختلف تھے. تو یہ 2 سال گزر گئے پرائم منسٹر کو. آج اپوزیشن جو ہے وہ یونائٹڈ تو ہے، لیکن وہ اپوزیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے فی الحال. اگر آپ میری رائے لیں تو اس میں وہ سپارک ہی نہیں ہے. اور سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نعرہ بازی ہو رہی ہے. جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ عمران خان نہیں چلے گا، عمران خان نہیں رہے گا، اب لوگ تنگ آ گئے، یہ سب کو پتہ ہے کہ نہ یہ فورسز ان کے ساتھ ہیں جو ان کو چینج کر سکیں عمران صاحب کو، اور نہ یہ خود ان کے پاس لیڈرشپ کا وہ قیادت ہے جو ان کو چینج کرتا ہے. عمران خان صاحب خوش قسمتی اپنی جگہ پہ اور اپوزیشن کی بدقسمتی اپنی جگہ پہ. دونوں چیزوں میں بات کرنے کے بعد بات کروں گا کہ پھر بھی پرفارمنس کیوں نہیں ہے. آج بلاول بھٹو صاحب بڑے متحرک تھے، عمران خان صاحب کے خلاف تحریک لا رہے ہیں، لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تحریک سڑکوں پہ ہوگی یا پارلیمنٹ میں ہوگی تو فیصلہ ہونا ہے. 2 گفتگو انہوں نے کی، پہلے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور پھر شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، بڑی ہسٹورک ان کی. مولانا فضل الرحمان سے کیا گفتگو کی، طرف سن لیں. پاکستان کے عوام اس وقت سب ایک پیج پہ ہے. اس عمران کو جانا پڑے گا. ہر پاکستانی کا اب زندگی اور صحت کو بھی خطرہ ہے اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ ہے. عید کے بعد انشاءاللہ پھر زیادہ دیر نہیں لگے گی. قوم کا، عام آدمی کا ووٹ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. ہم اس حکومت کو جائز ہی نہیں سمجھتے. اس حکومت کو جانا ہوگا اس لیے کہ ناجائز بھی ہے اور نااہل اور نالائق بھی ہے. اپوزیشن والے مائنڈ کریں گے، لیکن ابھی میں دونوں لیڈران کی جو باڈی لینگویج سن رہا تھا اسی سے مجھے لگ رہا ہے کچھ نہیں کرنے والے، لیکن اس کے باوجود حکومت کچھ نہیں کر رہی. رؤف کلاسرا صاحب، ملیکہ بخاری صاحبہ، ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آج. پہلے میں شروع کروں گا ایک جرنلسٹک رائے لیتے. کلاسرا صاحب، اپوزیشن کی آواز کی بازگشت جو ہے وہ تو ان مائک تک بھی مشکل سے نہیں پہنچ رہی جن مائک پہ کھڑے ہو کے وہ انقلاب اور عمران خان کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ایک اپوزیشن ہے ہی نہیں اس لیول کی. عمران خان صاحب ایک سنگل وکٹ میچ کھیل رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجئے پھر اپوزیشن سب کچھ کیوں کر رہی ہے، اور دوسرا اس کے باوجود پرفارمنس کی کیا پوزیشن ہے جبکہ اتنے اسٹالورٹ پولیٹیشین عمران خان کے مقابلے میں نہیں ہیں اور ادارے ان کے ساتھ ہیں. دونوں سائڈ سے سوال. کلاسرا صاحب. جی کامران، آپ نے بڑا خوبصورت آپ نے انٹرو دیا. مس ہے کہ میں نے بڑا یہ غور سے سنا بھی ہے، اور آپ نے یہ بڑی اس کو آ کے تفصیل کے ساتھ میرا خیال ہے بڑا، اور ان کو مثالوں کے ساتھ ایک ایک بندے کی یا ایک ایک چیز کی آپ نے ایکسپلین کی ہے. آپ کی بات میں ایک بڑی اہم بات ہے جس سے میں ڈر گیا ہوں تھوڑا سا.
جب آپ نے یہ کہا جو کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ عمران خان صاحب کے سامنے اس وقت کوئی چیلنج نہیں ہے، تمام ادارے ان کے بیک پہ کھڑے ہیں، میڈیا کو انہوں نے ٹیم کیا ہوا ہے، لوگوں کو انہوں نے مینیج کر لیا، اپوزیشن آدھی سے زیادہ وہ جیلنس ہوئے ہوا ہے، نیب ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مطلب ہو از ہو جو اس وقت ہے پاکستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا. سوشل میڈیا پہ بھی وہی موجود ہیں، ان کے گلیڈیٹرز موجود ہیں، ایک پبلک کا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہے، پاپولروں میں جس کو چاہیں وہ آج جو بھی کہنا چاہیں، کہیں سے ان کے خلاف کی آواز نہیں آ سکتی، نہیں آنے دی جاتی. لیکن میرا خیال یہ ہے یہ سب سے بڑا بگ چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے. جب آپ کے سامنے کوئی مخالف نہ رہے، آپ کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ رہے، آپ کو کنفرنٹ کرنے والا نہ رہے، تو پھر سب سے بڑا چیلنج آپ کو اپنی ذات سے آ رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج اس کے بعد نیچر آپ کو دے رہی ہوتی ہے. جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم پیک پہ ہیں، اب پوری پاور ہمارے ہاتھ میں ہے، ادارے ہمارے پاس ہیں، ہم جس کو چاہے ہم آ کے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے سیاست میں یا کسی بھی حکمران کے لیے سنس ایجز، آپ خود بہت پڑھے لکھے ہیں، سویس سے پڑھ کے ہیں، بحر سے، اور آپ نے یقیناً یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ آپ انسانی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں. جب کوئی حکمران یہ سمجھتا ہے کہ اب میں وہ ایک طرح کا سیزر ہوں، میرے آگے کوئی کچھ نہیں رہا، تمام میں نے گال بھی فتح کر لیا ہے، میں نے آ کے ایجپٹ بھی فتح ہو گیا، پورے کا پورا اس وقت روم جو ہے میرے اس میں قبضے میں ہے. میرا خیال اسی وقت ہی آپ کے لیے آپ کہہ سکتے ڈسٹربنگ سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. صاحب اپنی ذات سے کیا چیلنج ہے عمران خان صاحب کو؟ اپنی ذات سے کیا چیلنج ہے آپ کے نزدیک؟ کامران اب یہ تو مانیں گے نا کہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی حکومت پرفیکٹ نہیں ہوتی، آپ اور میں بھی نہیں ہے، کہیں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ماں سے خدا کی ذات کے تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بلنڈرز مار جا رہے ہوتے ہیں، جب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنی وہ کہتے ہیں ایبسلیوٹ پاور آپ کو زیادہ کرپٹ کرتی ہے، ایبسلیوٹلی کرپٹ کرتی ہے، آپ یہاں ڈسینٹ وائسز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ اتنے بڑے بلنڈرز. یہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کو 97 میں جب ان کو 2/3 میجارٹی ملی تھی، میسو مینڈیٹ ملا، کیا ہوا اس کے بعد؟ نواز شریف صاحب کا آپ 97 والا دور دیکھیں، ان میں روڈنیس آ گئی تھی، ان میں ایروگنس آ گئی تھی، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے کہ لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دیا، ہر وقت یہ کہتے تھے. اور جو اس مینڈیٹ کا حشر ہوا، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو امیر المومنین بننا چاہتے تھے، بل آ رہے تھے پارلیمنٹ میں کہ میں امیر المومنین بنوں گا، بالکل، اور مجھ پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. چلے ابھی تک ان کی وہ حالت تو نہیں پہنچی کہ اگر ریاست مدینہ کا کوئی اپنے آپ کو وہ آگے خلیفہ بنوانے کے لیے کوئی بل لانے کی کوشش کرے. میاں صاحب تو باقاعدہ امیر المومنین کا بل لا رہے تھے. سو حکمران کے ذہن میں ایک سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ بس لوگوں نے ہمیں بنا دیا ہے یا اداروں نے بنا دیا ہے اور ہم نے آ کے یہاں پہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے اس وقت سب سے بڑی جو بگ تھریٹ ہے، آپ نے جیسے بالکل صحیح کہ اپوزیشن اس وقت کیونکہ موسٹلی کرپشن کے چارجز فیس کر رہے ہیں، لوگوں نے ان کی 10 سال حکومتیں دیکھی ہیں، لوگ ان سے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کے کرائسس ہیں. ایک سندھ کی حکومت دیکھے وہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں، پنجاب کی ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی ہے. سو لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو بھی سیریس لینے کو تیار نہیں، بلکہ ایک طرح کا میرا خیال مشکل میں ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو پیچھے کر کے عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے. پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو کوئی ڈسینٹ وائس پہ بلیو نہیں رکھتے. اور جو فیصلے ہو رہے ہیں پنجاب میں ابھی آپ نے دیکھ لیں جس طرح کے ریزولوشنز پاس ہو رہے ہیں، یہاں پہ ریزولوشن اور جن ایشوز پہ آ رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ پارلیمنٹ کو سیریس لیا جا رہا ہے، نہ گورننس کو سیریس لیا جا رہا ہے. ان کے منسٹرز کی آپ کبھی گفتگو سنیں، مطلب ہے کہ نو آفینسز ٹو اینی ون، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امیچورٹی ایٹ دا پیک، کہیں پہ سیریسنیس نہیں. بس ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جس کو چاہیں مینیج کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس وقت اپنی پیک پہ ہیں، اس پیک کے بعد مزید وہ اوپر نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر میرا کہ نیچر جو ہے نا وہ تھوڑا سا، یہ کوئی بندہ ہو، کوئی ملک ہو، سویلائزیشن ہو، اپنے پیک پہ پہنچنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آتی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ان کے لیے ٹائم جو ہے بڑا زبردست بھی ہے. وہی وہ چارلس وہ ڈکن والا ناول جو ہے ٹیل آف ٹو سٹیز، دا ورسٹ آف ٹائم، دا بیسٹ آف ٹائمز. بالکل صحیح ہے. ملکہ میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن کیونکہ میں اس وقت ذرا فرنٹ پہ لے رہا ہوں، اب فرنٹ لے رہا ہوں اپوزیشن کو، تو میں ملک صاحب کے پاس ذرا چلا جاؤں. ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ کلاسرا صاحب اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ آپ کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں نا گورنمنٹ نے چیزوں کو سیریس لیا، آپ کو عوام سیریس نہیں لے رہی. کیونکہ ایک تو عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے عوامی ایشوز پہ تو بات کر ہی نہیں رہے، آپ تو اپنے نیب کے کیسز میں ایسا الجھایا آپ کو، یا گورنمنٹ نے یا آپ کے اپنے جو سیاسی اعمال تھے انہوں نے، کہ آپ کے سارا کام ہی ہے کہ ابھی نیب کی بارگین آپ کی ہو جائے تو یہ ساری تحریک، یہ سارا جو آپ کی پریس کانفرنس، جوش ولولہ، شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کا، یہ سب ختم ہو جائے گا. شاہ محمود قریشی نے آپ لوگوں کے متعلق جو آج انالیسس کر کے بھیجا ہے نیب کو لے کر، جو تجاویز ہیں وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد سوال کروں گا ملک صاحب آپ سے. اینٹی کرپشن ہمارا کور پرنسپل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 35 ترامیم اس شکل میں اگر ان پر لیجسلیشن ہو جائے
तो फिर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। वो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कानून के एप्लीकेबिलिटी जो है उसका आगाज 16 नवंबर 1999 से हो, यानी कि करप्ट प्रैक्टिसेस के और करप्शन के केसेस जो हैं जो नैब के जिम्मे में आ सकते थे, आ सकते हैं, आए हुए हैं, वो सरफे नजर हो जाएंगे, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जो कानून और मसवदा इन्होंने पेश किया है, अगर 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए की करप्शन हो तो वो कम से कम नहब के जिम्मे में नहीं आती। ये चाहते हैं कोई कन्विक्ट हो गया और अगर उसकी अभी अपील के मराहिल जारी हैं, वो कन्विक्शन के बावजूद असेंबली का मेंबर बन सकता है। कोई केस 5 साल से पुराना हो वो नैब के जिम्मे में नहीं आएगा। हुकूमत की नजर में ये मुनासिब नहीं है। मलिक साहब, बादी नज़र में आप तो अवाम का नाम लेके ऑपोजिशन का प्लेटफॉर्म यूज़ करके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपके जो नैब के ऑब्वियसली लोग फंसे हुए उनको छोड़ दिया जाए, इन कवानीन को लाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो छूट जाएंगे। अवाम किस तरह साथ होगी आपके मलिक साहब? नहीं कामरान साहब, मैं बड़ा मोतरज़ हूँ आज शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर पे। उनके एक एक नुक्ते में आइन के साथ ज़िद थी। अपोजिशन की जितनी तरामीम हैं उन तरामीम के साथ अगर आप ये तसव्वुर कर लें कि इस नैब के लॉ को कोई एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत हासिल है, या ये बाकी जितनी एंटी ग्राफ्ट बॉडीज़ थीं, चाहे वो प्रोविंशियल स्फेयर में थीं, या चाहे वो FIA थी, या चाहे वो SECP के कोई रेगुलेशंस थे, या स्टेट बैंक के मुतल्लिका थी, उन सब के ऊपर एक सुपरा वॉच डॉग के तौर पे आपने नैब को मुतारिफ़ कराया। ये लेजिस्लेशन तो नहीं थी। और नैब के वो इख्तियारात जो कि उसके इख्तियार हैं भी नहीं, अच्छे जाए कि मैं छोड़ दूँ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और आपके दौर में ही अप्रूवल हुआ है, सारी बात चलता रहा है, प्रैक्टिस होती रही है। मलिक साहब, आपने जब 10 साल कुछ नहीं किया तो इसका मतलब यू हैव अ कंसेंट। कामरान साहब, मैं नहीं, मेरी इस पे बड़ी दो टोक बात है कि ये एक ऐसे किसी लॉ की आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर पे ज़्यादा झगड़ा होता है। अगर ये लॉ था और बेनाइन था और मैंने इसको चेंज नहीं किया और इन गुड फेथ नहीं किया कि ये मैं इसको मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं करूंगा। अगर आप मुझे डॉक्टर आसिम के केस के अलावा कोई एग्जांपल कोट करें जिस पे ऑपोजिशन ने एतराज़ उठाया हो, और डॉक्टर आसिम के केस पर भी मेरा एक खास ज़रदारी साहब का मैं अभी कल इंटरव्यू सुन रहा था, कुछ साल पुराना, उनके नवाब शाह से उनके क्लोजेस्ट बंदों को उठाया गया आप लोगों के एमा पे, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे नवाज शरीफ साहब पे। करूँ ना, देखें वो FIA पे बात कर रहे थे और स्टेट बैंक का खुदकार निज़ाम है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को उठाता है। मैं नैब के कानून की कामरान साहब बात कर रहा हूँ, और अगर नैब के कानून की इस हैयत पर जिसके शाह महमूद साहब आज एडवोकेट हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को पार्लियामेंट में खड़े होके, तो फिर ठीक है, एक गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन मलिक साहब, मुझे एक बात समझाए ना, आपको इस पे क्या, इसकी क्या लॉजिक है कि आप कह रहे हैं 1 अरब से ऊपर नैब तहकीकात करे? 1 अरब से 1 रुपये नीचे रकम बहुत बड़ी रकम नहीं है, 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है। नैब 99 करोड़ 99 लाख 99,992 रुपए का इल्ज़ाम लगाती है और साबित 9 पैसे का नहीं करती, और उस इल्ज़ाम में लोगों को पकड़ के अंदर दे देती है। तो सर देखें मलिक साहब, जो कोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं ना कि वो जहाँ गलतियां कर रही है, आपको जमानतें भी तो मिल रही है ना, तो आप तो नैब के कानून के पीछे पड़ गए नहीं देखें, और हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे कामरान साहब, फिर मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब और ये हुकूमत ये बताए कि जो मेरे ये ख्वाजा साद रफीक के 16 महीने कौन वापस करेगा? उसे कौन सुलेमान के वापस करेगा? हमजा 1.5 साल से जेल में बैठे हैं, 1.25 साल से उनके ऊपर जो आज तक रेफरेंस नहीं आ सका। नहीं, मेरा आपसे एक बुनियादी सवाल है, ये जो आप लोग मुतहरिक हुए एक दफा फिर ये अगर बुनियादी सवाल पहले ये था सर, नैब की अगर तरामीम या आप लोगों की मान ली जाए तो फिर आपको इमरान खान इतना बुरा नहीं लगेगा उसको हटा दिया जाए, फिर आपको इमरान खान इतना बुरा नहीं लगेगा उसके खिलाफ तहरीक चलाई जाए, ये बात तो तय है ना। तरामीम अगर हो जाए तो आप मान जाएंगे, हुकूमत का बैठ जाएंगे। नैब की तरामीम आपने मेरे लिए नहीं करनी, आप अपने सिविल स्ट्रक्चर से पूछें, आप उन लोगों से पूछें जो खुदकुशियां कर रहे हैं, आप उन लोगों से पूछें जिन लोगों की जिंदगी नैब ने तंग। मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं थिक स्किन हूं यार, आई कैन सर्वाइव एंड आई विल फेस, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आपकी टोटल ब्यूरोक्रेसी क्लैप्स कर गई है, मैं उन गारंटी आपको कह रहा हूं।
اس گورنمنٹ کی جو نان ڈیلیورنس اور نان گورننس ہے اس میں کیبنٹ چاہے 1000 مرتبہ میٹ کر لے اس کی ایگزیکٹو عام کام کرنے کوئی تیار نہیں ہے. نیب ایک ڈریکونین لا ہے, گھروں میں بیٹھے لوگ ڈرے ہیں. یہ نیب اور پاکستان جیسے یہ اکٹھا چلانا چاہ رہے ہیں نہیں چل پائے گا حضور. تاجر اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ گورنمنٹ کو چھوڑ کے آرمی چیف تک جا کے دعائی دے کر آیا ہے اور بتا کے ہے کہ اگر یہ نیب ایسے کرتی رہی تو آپ کے ملک کے اندر سے انویسٹمنٹ بھی بھاگے گی. آپ کے ملک سے گورننس آلریڈی شائے ہوئے کر چکی ہے. آپ پولیٹیشن ہے, آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے, آپ کی کیبنٹ نے ایک پالیسی دینی ہے. جس ایگزیکٹو آرم نے کام کرنا ہے, ایک اتنا انکانسٹیٹیوشنل اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ پوچھے گا کیا چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار کرنے کا فیصلہ تھا؟ یعنی الیکٹڈ مینڈیٹ کو بھی یہ نیب ریزرو کرے گا. اور جتنی آج تک اس نے تفتیشیں کی, اس نے آڈیٹر جنرل کا رول اس نے ایزیوم کیا. رائٹ. ملیکہ صاحبہ, مجھے پہلا تو ایک بنیادی سوال یہ کہ کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ آپ کو اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے نیب میں ترامیم کو لے کر کہ اگر آپ ان کی ترامیم مان جائیں تو جتنا شور اٹھا ہوا ہے شاید وہ بیٹھ جائے, یا یہ پرسیپشن غلط ہے, آپ کو کوئی اس بارے میں بلیک میل نہیں کر رہا؟ لیکن شاہ محمود صاحب کی آج کی گفتگو سن کے تو مجھے ایسے لگا کہ اس طرح ہی کی کوئی وہ ڈیل چاہ رہے ہیں. آپ بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی شاہ صاحب کے, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, قومی اسمبلی میں. تو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ پہلے تو بلیک میلنگ والے سوال پہ جواب دیجیے گا, اس کے بعد اگلا سوال پوچھوں گا. جی تھینک یو کامران. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آج پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے ایوان کے اندر جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے سپیچ کی, جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے آیا کہ یہ دونوں اپوزیشن کے محترم ممبران پاکستان کی سالمیت کو احتساب سے منسلک کرتے ہیں. پاکستان کی سالمیت اہم نہیں ہے, ان کی جو اپنی پرسنل سیکیورٹی ہے, ان کی انفرادی کیپیسٹی جو ہے اس کو اس پہ فوقیت حاصل ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جو لاز پاس ہونے تھے اس کو ہم نیب کی ترامیم کے ساتھ ایک پیکج بنا کے پیش کریں. این آر او تو اب کوئی دے نہیں سکتا بیکاز اس کو ان لافل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, بٹ ایسا تاثر ہے کہ یہ این آر او پلس مانگ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نیب کی ترامیم جو ہم نے پیش کی ہیں 35 جس سے نیب ایک ٹوتھ لیس ادارہ بن جائے گا ان کو قبول نہیں کریں گے, ہم پاکستان کی سالمیت سے منسلک لیجسلیشن بھی نہیں کریں گے. آپ بتائیے کہ یہ کس قسم کے ممبران پارلیمان ہیں, یہ کس قسم کے عوامی نمائندے ہیں جو اپنے عوام کی نیشنل انٹرسٹ کو بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے حکومت کی ہے اس کنٹری کے اوپر آلموسٹ 3 دہائیاں. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے ملیکہ صاحبہ, وہ آپ کی بات ساری صحیح, نیب کی ڈیبیٹ اس لیے سٹارٹ ہوئی ہے, یہ پاکستانی میڈیا نے نہیں کہا, نہ ملک صاحب کی پارٹی نے کہا ہے, نہ کلاسرا صاحب نے, نہ پیپلز پارٹی نے. پاکستان کے آنریبل, کریڈیبل, امپارشل, دیانتدار سپیریئر کورٹ نے یہ کہا کہ نیب کا یہ امتیازی سلوک بھی اس کی شبیہ پر اثر انداز ہو رہا ہے, امیج پر, کچھ اپنی ساکھ اور غیر جانبداری پر لوگوں کے اعتماد کو بلا کر رکھ دیا ہے. نیب بڑے پیمانے پر مالی خردبرد کرپشن کے سلسلے میں بھی سیاسی تقسیم کے ایک طرف حکومتی اراکین کے خلاف کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, جبکہ دوسری طرف حکومتی مخالفین کو مہینے اور سالوں تک بغیر کسی وجہ گرفتار کیا جاتا ہے, انہیں قید میں رکھا جاتا ہے, جبکہ قانون تفتیش کو 30 دن میں مکمل کرنے حکم دیتا ہے. تو وہ تو کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے جو ان کی آلموسٹ آدھی سفارشات ہیں کہ آپ حکومت وقت ہے, آپ نے نیب کو مبینہ طور پہ استعمال کیا ہے سیاسی وفاداریاں چینج کرنے کے لیے, سیاسی انتقام لینے کے لیے, اور خود کو بچا کے رکھا ہے اور مخالفین کو آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں. یہ کورٹ نے کہا جس کے بعد یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی, تو آپ بھی تو کچھ اپنے انداز دیکھیں نا گورنمنٹ کے, آپ لوگ کر رہے ہیں. جی دیکھیں 2-3 اہم پوائنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ جس ججمنٹ کا حوالہ آپ دے رہے ہیں, جس تحریر نامے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس کے لاسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ جو بھی آبزرویشنز ہیں یہ حتمی نہیں عبوری ہیں. پہلی بات تو یہ, ہم تو اعلیٰ عدالت کے فیصلوں کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں, اسی لیے ہم نے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا مطالعہ بھی کیا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اسے, اور ہم جانتے ہیں کہ جو بھی احتساب کا عمل ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے پیراہوں کے اندر ہونا چاہیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی بھاری اکثریت تھی, پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس, پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کے اندر رہے, اسی ایوان کے اندر 12 یہ نیب آرڈیننس کے ڈرافٹ ڈسکس ہوئے, آپ پائے تکمیل تک نہیں. دیکھیں میرا آپ سے ایک بنیادی سوال ہے, ایک بنیادی ڈیبیٹ ہے ملیکہ صاحبہ, یہ جو آرگومنٹ ہے جو آپ اور عمران خان صاحب, آپ سے کنٹینیو کریں, آپ لاسٹ پوائنٹ دیجیے گا, لیکن میں یہاں روک کے آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کا اور پرائم منسٹر کا اور آپ کی پوری پارٹی کا جو بات ہے نا کہ جی یہ اتنا برا قانون تھا, انہوں نے 10 سال چینج کیوں نہیں کیا, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. ان کی کئی غلط باتیں تھیں جو آپ نے چینج کی آ کے,
آپ تو آئے اس لیے ہیں کہ آپ نے ان کی بنائی ہوئی غلط چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے پی آئی اے میں سیاسی بھرتیاں کی بقول آپ کے, تو اب آپ یہ آرگومنٹ تو نہیں مجھے دیں گے کہ کیونکہ انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی تو ہم بھی سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ آرگومنٹ تو نہیں دیں گے, لیکن نیب پہ آ کے آپ کا آرگومنٹ یہ بنتا نہیں ہے, جائز آرگومنٹ نہیں ہے یہ. آپ ٹھیک کریں اگر کورٹ کہہ رہی ہے. پوائنٹ سن لیں, آپ سن لیجئے. آپ بتائیے. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ, آپ اس وقت جب ہمارے اوپر فیٹف کی تلوار لٹک رہی ہے, جب 6 اگست کو ہم نے فیٹف کا جو گروپ ہے, جو ان کا مین ٹاسک فورس ہے, اس کو ریکمنڈیشنز کے اوپر بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا ایکشن پلان کے پوائنٹس مرتب اور مکمل کیے ہیں. آپ خدارہ اس وقت پاکستان کی سالمیت اور احتساب کے عمل کو الگ کر دیجئے. ہم اس پہ بحث کریں گے, ہم اس پہ نشستیں کریں گے, ہم اس ڈرافٹ کو ضرور دیکھیں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کی جو 35 ریکمنڈیشنز ہیں ان کو قبول نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کو قبول کریں گے تو جو احتساب کا عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم نے جو پاکستان کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ان سیاست دانوں کے اوپر جو ارباں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں ہم ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے, کامران وہ ہمارا منشور کا ایک اہم پارٹ ہے, وہ نامکمل رہ جائے گا. دوسری بات یہ کہ یہ کس قسم کی ریکمنڈیشن ہے جو کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ جو ایک امپورٹنٹ اوفینس ہے اس کو احتساب کے عمل سے نکال دیں, کہ اگر آپ یہ تو غلط انہوں نے کہا. لیکن میرا آپ سے پھر ایک اور سوال ہے, میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے, بریک میں جا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے, بڑی اچھی بات ہے آپ اربوں روپے کی کرپشن ریکور کرنے کے لیے آپ آئے. یہ اور بات ہے کہ شہزاد صاحب جو ہیں یا دوسرے لوگ ابھی تک 1 روپیہ بھی ریکور نہیں کر سکے احتساب کے جو آپ نے جن کو کام دیا ہوا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے صرف بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں کور نہیں بھی ہو پا رہی تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نیب کے قوانین کو مولڈ نہیں کر سکتے, جبکہ یہاں پہ کورٹس موجود ہیں وہ جو آپ کو کروڑوں روپے کی ریکوری کر کے دے سکتے ہیں. یہاں پہ کورٹس, ایف آئی اے, یہ سارے ادارے آپ کے پاس موجود ہیں. کوئی نیب تو ہے ہی کنٹروورشل کہ آپ ہسٹری پڑھ لیں, اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہے ایبڈو سے لے کے آگے تک جتنے بھی قوانین آئے ڈکٹیٹرز نے جو دیے وہ پولیٹیشین کو سائڈ لائن کرنے کے لیے تھے. اور یہاں پہ بھی یہ تاثر ابھرا. تو آپ کے اگر آپ نے ریکوری کرنی ہے, احتساب کرنا ہے ملیکہ صاحبہ, تو آپ کے پاس تو پوری حکومت کی ایجنسیاں موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, سپیریئر کورٹس موجود ہیں. احتساب عدالت کا تو آپ نے معیار چیک کر ہی لیا. ایک جج کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ویڈیو سکینڈل کے اوپر. دوسرے جو ججز آ رہے ہیں, میں احتساب عدالت ججوں کی بات کر رہا ہوں, اتنی بیڈ پرفارمنس ہے کہ اگر آپ کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حفظ بھیجا میں رکھا گیا سعد رفیق کو بھی, رانا ثناء اللہ کس کو نہیں رکھا گیا. ایک بریک لوں گا, اس کے بعد ضرور آپ سے اس پہ ضرور بات کی جائے گی اسی تمام ایشو کے اوپر. اپوزیشن کس لیول پہ کھڑی ہوئی ہے ویورز, اس پہ ضرور آپ سے بات کرتے ہیں پروگرام میں. بیک ٹو دس شو. اگر اپوزیشن کی صفوں میں آپ نے کنفیوژن اور دراڑیں دیکھنی ہو تو ذرا آپ کلپ دیکھ لیجئے جو ابھی شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سنوائیں جی. تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بوم چھل ہیں انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں. انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے حالات کو سدھار سکے. پاکستان اور عمران خان اکٹھے اب کہ چلنے کی کوئی صورتحال ہے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے, صحتیاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. ملک صاحب وہ انقلاب کی کیا بات کہہ دی, بلاول صاحب نے پریشان ہو گئے. شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا جناب نہیں, یہ ذمہ داری تو آپ ہی لیں. تو شہباز شریف صاحب تو وہیں کھڑے ہیں جو پوزیشن ان کی تھی, وہ مساحلت پہ ہی ہیں, پیچھے ہیں آرام سے. نہیں دیکھیں کامران صاحب, یہ کیا شہباز صاحب کا نقطہ نظر کسی سے ڈھکا چھپا ہے کہ وہ پیچھے I like your humor, کامران. کرتے ہیں جی. نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ پیچھے. I said I really like your sense of humor. میرا خیال ہے عوام کو کچھ نہ کچھ تو دکھا رہے ہیں جناب کیا کر رہے شو کے اندر. میں ایک سیکنڈ کا شکار ہے. نہیں ملائکہ ایک سیکنڈ دیکھیں, ٹھہرے نا میری بات سنیں. جی ملک صاحب بتائیں. نہیں سینس آف ایکوریسی کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے ایکچولی. بتائیں آپ بتائیں. آپ نے اپریشیٹ کیا کامران کی سینس آف ہیومر, مجھے بھی اچھی لگی, اچھا تھا, بڑا انہوں نے رائٹلی نکالا, اٹس گڈ, آئی لائک اٹ. لیکن جو آنیسٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ کیا شہباز صاحب کی پولیٹیکل فلسفی کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ انہوں نے کسی جگہ پر اپنے نقطہ نظر کے اظہار میں انہوں نے کبھی کوئی تکلف بھی نہیں برتا. وہ جب یہ گورنمنٹ بنی تھی تب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے, اور لیکن ہوا اب دیکھیں ہوا کیا کہ ایک تو اس گورنمنٹ کی سلیکشن پر ہمارے اعتراضات تھے, اس کے پورے الیکشن کے نظام پہ ہمارے اعتراضات تھے.
ملک صاحب اچھا، ایک چلیے، بات جیسے مان جائیں کیسی کہ selection آپ ہوگی، 5 سال تک بستی چلنا، آپ سر ایک بات مان جائیں نا، عوام کو بھی تو نہیں، صحیح سنیں۔ بات بتائیں نا، دل سے بتائیں بات کہ برداشت کریں، آپ بھی کریں، سب کریں. اگر کامران صاحب جی اگر کامران صاحب میری سن لیں ایک سیکنڈ. جی سر بتائیں آپ کی سن رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلیکشن تھی نا، اور یہ پورے الیکشن کا جو پروسیس تھا، اس پہ بہت سے اعتراضات تھے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، مسلم لیگ کے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اور لوگوں کے بھی. اگر یہ ڈیلیور پراپرلی کر لیتے، یہ ایک اچھی ڈیلیورنس دے دیتے جس سے غریب آدمی کا کوئی بھلا ہوتا، مہنگائی میں کمی آتی، کوئی گورننس اچھی ہوتی، جو ریفارم کی بات کر رہے تھے، یا وٹ ایور جو بھی ان کے یہ 50 لاکھ نوکریاں، یہ کروڑوں گھر، یہ جو کچھ بھی ان کا سلسلہ تھا، یہ کچھ بھی اس کی ریفلیکشن دیتے، تو پھر اس سلیکشن پہ بھی جو اعتراض تھا غالباً وہ ایک بیٹر ڈیلیورنس کے ساتھ شاید کچھ ہو. لیکن وہ نان پرفارمنس اور نان ڈیلیورنس جو ہے وہ اپوزیشن جماعت. میرا پوائنٹ ہی کچھ اور ہے ملک صاحب آج کے پروگرام میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں ان کی پرفارمنس جتنی بھی بری ہو جائے، آپ اس پوزیشن میں نہیں آپ اور پیپلز پارٹی کے ان کا بال بیکا کر سکیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر واویلا کر کے ان کو پریشر کر سکیں، کنٹینر تک جا سکیں. یہ کیپیسٹی اس آپ کی نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے متفق نہیں، میں کلاس سے پوچھ لیتا ہوں. نہیں کامران صاحب. جی سر نہیں، میں ایک سیکنڈ مجھے صرف جی میں آپ کی اس بات سے اس لیے میں آپ کی بات سے اس لیے متفق نہیں ہوں کیونکہ میں گراس روٹ کا آدمی ہوں، سارا دن پبلک میں پھرتا ہوں، اور پولیٹیکل پارٹیز جس موڈ میں اب گیئر اپ ہو رہی ہیں یہ گورنمنٹ سروائیو نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا کلاسا صاحب، یہ گورنمنٹ سروائیو نہیں کرے گی، پریشر عوام کی طرف سے آئے گا، سروائیو نہیں کرے گی، اپوزیشن کی طرف سے آئے گا یا نواز شریف صاحب کی طرف سے آئے گا، جن کے متعلق کلاسا صاحب آپ کو اور لوگوں کو بتا دوں کہ ڈاکٹر عدنان نے آج سبمٹ کرائی رپورٹ ٹویٹ کی ہے. میڈیکل رپورٹس آف فارمر پرائم منسٹر نواز شریف سبمٹڈ ان دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ reiterates a significant complex disease burden and associated comorbidities, strongly recommending cardiac intervention and emphasizing on simultaneous aggressive medical management and regular physical activity. بڑا کچھ لکھ دیا اس رپورٹ میں. سر یہ اپوزیشن کرے گی ان کا بال بیکا جو کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ کامران اس میں 2-3 چیزیں ہیں سر. یہ جو آپ نے کہا نا کہ پریشر کہاں سے آئے گا، تو میرا خیال ہے اب یہاں پہ پاکستانی سیاستدان یہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ عوام سے پریشر نہیں آتا جس پہ حکومتیں جاتی ہوتی ہیں. یہ پریشر ان لوگوں کی طرف سے میرا خیال ہے مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کو بقول شہباز شریف صاحب کو، جو انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا تھا کہ جناب کہ میری تو کابینہ کے وزیر جو ہے نا وہ بھی ان کی کلیئرنس بھی مجھے مل گئی تھی. یہ ان کا کلیئر ہے اور کوئی اس کی آپ کے سامنے ہے کہ واضح طور پر وہ چیزیں آگے چھپ چکے. آج آپ نے دیکھا رحمان ملک صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے GHQ میں، اور مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ ناٹ ٹو مائی نالج، اور میں ان سے ایکسپلینیشن لوں گا. ذرا آپ مطلب ہمارے ساتھ یہ کیا کیا مذاق کیے جاتے ہیں اس ملک میں، ہماری وزڈم پہ. بلکہ مجھے یاد آ گیا نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے جب یہ آئے تھے لندن سے واپس آئے پنجاب ہاؤس میں، اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب ہیں، ان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں جنرل کیانی صاحب سے. انہوں نے کہا ناٹ ٹو مائی نالج. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف جا کے انہوں نے یہ 12-13 ملاقاتیں کی، خفیہ ملاقاتیں جنرل کیانی صاحب سے. اور نہیں اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے یہاں پہ، اور ان کی پنجاب میں حکومت تھی جو بھی تھا. آپ یہ بتائیے ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار ملے اور ان کو نہ پتہ ہو میاں صاحب کو، لیکن ہی ایکٹیڈ ایز اے ویری مطلب اگنورینٹ کہ مجھے. اور آج بالکل بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا، رحمان ملک صاحب کی جرت ہے وہ زرداری صاحب اور بلاول کو بتائے بغیر پھر بات تو یہ طے ہوئی نا کہ اپوزیشن کے رابطے یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہے بحال، تب یہ باہر آ رہے اتنا تم طلاق دکھایا جا رہا ہے، ان کے رابطے اور لوگوں کے ساتھ بحال ہو رہے ہیں، یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ اس میں شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آرمی چیف صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا شہباز شریف صاحب کو جب کرونا کا مسئلہ آیا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی کال کی، ایک آدھا اور بھی ہائی آفیشل سے انہوں نے بھی کال کی. عمران خان صاحب نے اسی شام انہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کا، یہ شہباز شریف صاحب کی بیماری کا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور شہباز شریف صاحب نے بالکل ٹائمنگ انہوں نے پک کر کے کہا جناب کہ یہ دیکھیں میری تو کیبنٹ ہی وہاں سے کلیئر ہو گئی تھی 2018 کے الیکشن میں، اور درمیان میں میاں صاحب نے آ کے مانے، حالانکہ میاں صاحب اور وہ گڈ کپ بیڈ کپ کھیلتے رہتے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے ایک چیز. اور دوسری چیز ان کی کوشش ہوگی کہ وہیں سے ہی، کیونکہ ساری پاور اوریجنیٹ ہوتی ہے، عام کا رخ جو ہے نا یہ قبلہ کہہ رہے ہیں، سیاسی قبلہ وہ وہی ہے، اور سارے یہی کوشش کرتے ہیں. عمران خان صاحب پہ بھی وہی ساری اسٹرینتھ. عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں، کئی دفعہ آپ بھی ملے ہیں، ہم بھی ملے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نا آپ کہ آرمی میری بیک پہ ہے، میری اسٹرانگ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے.
अब ये लोग भी ये तसर दे रहे हैं, अब ये लोग भी यही तसर दे रहे हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब और आज जो मुलाकात हुई है उनके रहमान मलिक साहब की, अब पीपल्स पार्टी भी ये दे रही है। शायद अब एस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही है। जो 2 सालों में बर्डन उन पे आया है, उन पे तनकीद है कि खान साहब जो हैं, हमने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिया, हमने मीडिया को भी नाराज़ किया, हमने जुडिशरी पे भी किया, हमने पब्लिक को भी किया, हमने आके यहाँ सियासतदानों को भी जो कुछ खान साहब ने किया हमने किया। इसके बावजूद शायद वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। सारा बैगेज जो इमरान खान साहब की गवर्नेंस का है वो हमारे खाते में आने वाला है। लिहाजा बेहतर है वो मुलाकातें शुरू कर दी हैं, टेलीफोन करने शुरू कर दिए। सो एक अपोजिशन को ब्रीदिंग स्पेस मिली। और दूसरा, अगर आपको ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर याद हो जो कौमी असम्बली में उन्होंने की थी, और उससे पहले सलमान शहबाज ने एक वहाँ से ट्वीट किया था जब नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की ज़्यादा मिली, गेम चेंजर। उसके बाद आपको ट्वीट उनका याद आ जाएगा, सलमान शहबाज गेम चेंजर उन्होंने कहका उसमें आके शहबाज शरीफ साहब लगा रहे थे। और प्लस ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया था कि जो हमें पता है वो आपको पता नहीं, इलेक्शन हमारी मर्जी पे होंगे। तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ बिल्कुल आपने ये बड़ा हासिल डिस्कशन लास्टली जो अभी वहाँ पे 3 साल मुद्दत में वोट डाला है उन्होंने, वोट डालने के बाद बहुत सारे रिलीफ मिले हैं, जो मुद्दत मुलाजमत 3 साल बढ़ाई गई है, उसके बाद अपोजिशन को मैसिव रिलीफ मिला। वो बड़ा क्लियर हो रहा है। बिल्कुल सही जी, बड़ा आपने एक डिफरेंट एनालिसिस किया है, सियासतदान जाने, हमें बड़ा डिफरेंट इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया। मलिका साहिबा, अगर क्लासरा साहब की बात को सीरियस लिया जाए और आपकी परफॉर्मेंस पे भी सवालिया निशान, आपके साथ जो पेज एक हुआ था वो भी अगर वरिड है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और वो भी सोच रहा हो कि जी किस तरह क्या किया जाए, आगे फॉरवर्ड जाया जाए, और शायद इसी वजह से ऑपोजिशन इतनी एक्टिविटीज़ दिखा रही है, तो बड़ी अलार्मिंग बात नहीं है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट के लिए मलिका साहिबा? देखिए, क्लासर साहब एक मायानाज तज्जियाकार हैं, हम इनके तज्जिए का एहतराम करते हैं, लेकिन हम इनके तज्जिए से अग्री नहीं करते। पहली बात तो ये देखिए, इस 2 पार्टी सिस्टम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ थर्ड ऑल्टरनेटिव इमर्ज हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इनकी दहाइयों की मिस गवर्नेंस और करप्शन से थक चुके थे। आपने सिंध में करप्शन का जो हाल है वो तो देख ही लिया है। आला अदालत भी कह चुके हैं कि सिंध करप्शन की जद में है, और जब ज़्यादा पानी आया तो आपने देखा कि सिंध के साथ क्या हुआ। इसी तरह पंजाब के अंदर भी जो निज़ाम था, जो करबा परवरी थी, जो करप्शन थी, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, उसको हमने तोड़ा है अवाम के ज़ोर पे, अवाम के मैंडेट से। अवाम ने हमारा इंतखाब किया है, बिकॉज ये दोनों 2 पार्टी सिस्टम से वो थक चुके थे, और इंशाअल्लाह मंशूर के मुताबिक हम अवाम की तवक्कुआत के ऊपर पूरे उतरेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने हमें क्लिप दिखाया, मलिक अहमद साहब एक नफीस सियासतदान है, लेकिन आज वो भी अपनी पार्टी का दिफा नहीं कर पाए। आज उनका भी अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे, बिकॉज आप कहते हैं तब्दीली नहीं आई। ये तब्दीली नहीं है कि जिन्होंने 40 साल एक दूसरे के ऊपर करप्शन की इल्ज़ामात लगाए, आज वो दोनों साथ खड़े होकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान कर रहे थे। आप देख रहे थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी ज़बान से ये जाहिर हो रहा था कि वो भी अपने बयानिए के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। हमारा नज़रिया स्ट्रॉन्ग है, हमारा नज़रिया क्लियर है, हम पाकिस्तान को करप्शन से निकालेंगे। करप्शन और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का राइस साथ साथ नहीं चल सकता, ये हम कह चुके हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रोक के एक चीज़ सुनवाना चाह रहा हूँ। मैंने कल के प्रोग्राम में लाहौर, कराची और केपी से लोगों की राय सुनवाई थी, आपके पैनलिस्ट को। अब मैं मुल्तान का रह गया था, तो मैंने कहा चलो क्लासरा साहब आ रहे हैं, सराइकी बेल्ट के ही हैं, इनकी शान में और आपकी खिदमत में मलिका साहिबा, मुल्तान के लोग 2 साल की परफॉर्मेंस पे क्या कहते हैं, ज़रा ये सुन लें। ये अमूमन मिजाज है, इससे पाकिस्तान के तमाम शहरों में जहाँ जहाँ ये रिपोर्टिंग मुख्तलिफ चैनल्स कर रहे हैं लोगों के पास जाके। जी सुनवाएं जी। हुकूमत ने सर 2 साल के अंदर में सवाए बर्बादी के, मुल्क की तबाही के, और क्या किया? इतनी कभी बेरोजगारी नहीं हुई, गरीब आदमी रुल गया, बच्चे उसके फाके कर रहे हैं। नया पाकिस्तान तो जब बनेगा ना, जब महंगाई कम होगी, कारोबार अच्छा होगा। खाने पीने की जो चीजें हैं सारी, वो सारी महंगी हो चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पर है। मुझे 2 साल से पहले भी पता था, क्योंकि मैं केपी का रहने वाला हूँ, वहाँ के हालात देख चुका था। यहाँ भी लड़ोगे कि बच के रहो, ये नाम की तब्दीली से दूर रहो। मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। इस वक्त जितनी पब्लिक परेशान है, शायद वो लुटेरों को दौर के अंदर शायद इतनी नहीं होगी। कसम से इतनी मुश्किल में नैन लगकर इसको वोट डाला, और देखा मैंने जीत गया मेरा भाई इमरान खान। इसने क्या किया? नए पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो पुराना पाकिस्तान था। माफ करते खान साहब। मलिका साहब, हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है, हर चीज़ अपने टाइम के साथ अच्छी लगती है। जब पाकिस्तान की आवाम फ्लरिश नहीं कर रही होगी, फ्लरिश तो बड़ी दूर की बात है, जब 2 वक्त की रोटी को तरस रहे होंगे, अद्वियात सस्ती को तरस रहे होंगे, पेट्रोल सस्ते को तरस रहे होंगे, हर चीज़ महंगी होगी, तो उनके लिए आपका एहतसाब का नारा बेमायनी हो जाएगा। उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि शायद खाकान अब्बासी को आपने
8 महीने डाला जेल में, फिर छोड़ना पड़ा कोर्ट के कहने पे। राना सनाउल्लाह को इंटरनेशनल ड्रगिस्ट साबित करने की कोशिश की गई, फिर छोड़ना पड़ा ज़मानत के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल को छोड़ना पड़ा, ख्वाजा साद रफ़ीक बरादरान को छोड़ना पड़ा। वहाँ पे भी आप लोगों का डेंट पड़ा। आप लोगों की जो रेपुटेशन थी कि एहतसाब के ज़रिए आपने बड़े बड़े मगरमच्छों को बंद कर दिया है। कोर्ट ने बताया कि केस ही बोधे हैं, प्रोसिक्यूशन ही बोधी है, सब कुछ सियासी वोर है। और उससे बढ़कर ये केस सही भी हो, ये लोग जेलों के पीछे भी हों, तो शायद खाकान अब्बासी और पूरी अपोजिशन भी जेल में चली जाए, तो वो लोगों को रोटी तो आपने देनी है, खैर खाकान अब्बासी की जेल ने तो नहीं देनी। उनको तो जेल में भी रोटी मिल रही है, लेकिन उस अवाम का कसूर किया जिसको खुलेआम आज़ादी में भी रोटी नहीं मिल रही। मलेका साहिबा। जी कामरान, देखिए पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आपने हमें आवाम का तज्जिया दिखाया, हम एहतराम करते हैं और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करें। और 2 साल के अरसे के अंदर हमने अपने मंशूर को आगे बढ़ाया है। अभी हमने हालिया 130 अरब की सब्सिडी दी है, कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है जिसके थ्रू आवाम को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा हमने 30 अरब की सब्सिडी दी है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए। एहसास प्रोग्राम आपके सामने है, डैम्स का क़याम आपके सामने है। मईशत के अंदर जो हमने फैसले किए उससे मईशत में तवाज़ुन पैदा हुआ। हमने करंट अकाउंट खसारा ख़त्म किया 79%, जिसको ये 20 अरब डॉलर पे ले गए थे। हमने रुपये की प्राइस को अगेंस्ट डॉलर स्टेबल किया। ये सारे हमारे इक़दामात हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के अंदर जो चीज़ें लिखी थी वो पाए तकमील तक पहुंचेंगी। उसके अलावा जब रिलीफ की बात है आवाम को, देखिए हम तो कह रहे हैं जी, आप अगले 3 साल, मैंने आपको इसलिए इंटरप्ट नहीं किया, मैं अच्छा दिल खोल के बता दें परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की, और अवाम इज़ द बेस्ट जज। मैं उम्मीद करता हूँ अगले 3 साल में आप जो है इसको बेहतर कर सकेंगे। लेकिन यहाँ एक वक्त हो एक ब्रेक का। व्यूअर्स, कल के प्रोग्राम में हमने अक्रॉस पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ लोग ये प्रोग्राम देख रहे थे, एक पोल करवाया था कि अगर आज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, आज अगर इलेक्शन हो जाए तो किसको वोट देंगे। 62% लोगों ने कहा था कि वो नून लीग को वोट देंगे। मैंने कल भी ये बात कही थी और आज दोबारा कह रहा हूँ, अभी भी 3 साल हैं इमरान खान साहब के पास, और अगर वो चाहें, अगर ये फिगर सही है 62% का, वाकई लोग ऐसा समझते हैं, तो वो ये 62% चेंज भी कर सकते हैं और अपने हक में भी कर सकते हैं अगर वो डिलीवर करें, परफॉर्मेंस दें। खाली एहतसाब का नारा, खाली नैब के लॉ के ज़रिए परफॉर्मेंस दिखाना, इसका मैंडेट अवाम ने उनको नहीं दिया था। अवाम ने उनको सस्ती रोटी, सस्ते मकान, सस्ते पेट्रोल, सस्ती बिजली का मैंडेट दिया था, जो अब तक पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.